اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ سورۃ القمر آیت 54۔ اہل تقویٰ یقیناً جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کے مقام پر، صاحب اقتدار بادشاہ کی بارگاہ میں۔ ان المتقین فی جنات و نہر، تقویٰ والے جنتوں میں اور نہروں میں ہوں گے۔ فی جنات، جنتوں میں، ایک نہیں کئی جنت، اور ایک جنت ایک سلطنت ہوتی ہے۔ جنت کا گھر ایک سلطنت ہوتی ہے۔ وہ نہر اور نہریں، مختلف نہریں ہوتی ہے جنت میں۔ دوسری جگہ سورہ محمد میں ارشاد فرمایا، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى۔ کئی انہار، نہروں کا ذکر ہے اس آیت میں۔ جس جنت پر پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، اور اس کی مثال یوں ہے کہ اس میں ایسے پانی ہیں کہ نہریں ہیں جو کبھی بدبودار نہیں ہوگا، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی، اور خالص شہد کی نہریں بھی ہوں گی۔ فی جنات و نہر، جنتوں میں اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق، یعنی سچے مقام پر۔ مقعد سیٹ، بیٹھنے کی جگہ۔ صدق سچا، سچے مقام پر۔ سچوں کے مقام پر نہیں فرمایا، مقام کو بھی سچا کہہ دیا کہ یہاں پر یہ جو جس مقام پر وہ بیٹھیں گے وہ عبارت ہے سچائی سے۔ کوئی چیز جو ہے غلط فہمی اور دھوکہ وغیرہ نہیں ہوگا، جیسے دنیا میں ہے۔ دنیا میں کوئی چیز حقیقی نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، دنیا کی جو سہولیات ہیں، نعمتیں ہیں، آسائش ہے، عیش و نوش ہے، جھوٹ ہے سارا۔ دنیا میں جھوٹ ہے، قیامت میں سچ۔ کیسے جھوٹ ہے دنیا میں؟ وہ اس طرح آپ سمجھیں گے کہ آپ ایک زمانے میں دیہات میں زندگی گزارتے تھے، وہاں بجلی کی سہولت بھی نہیں ہے، باقی کی سہولت نہیں ہے، ایک آٹا ملتا ہے مشکل سے، ایک روٹی اور سالن بھی ختم، اور کچھ نہیں۔ دیہی زندگی، تعلیم حاصل کی، ترقی کی، اور بہت بڑی پوسٹ کے اوپر آپ فائز ہو گئے، اب آپ کوٹھی میں رہتے ہیں، جی، عیش و نوش میں رہتے ہیں۔ آپ بتائیں، آپ کی دیہی زندگی بھی، آپ کے معمولات، آج کی جو عیش و نوش کی زندگی بھی آپ کے معمولات، دونوں ایک جیسے ہیں۔ جھوٹ ہے یہ سہولت 2 دن 4 دن آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں آرام زندگی میں آ گیا ہوں، پھر اس کے بعد وہ
بات ختم ہو جاتی ہے، آپ کے معمولات میں شامل۔ جھوٹ ہے، جھوٹ۔ ایک طالب علم افغانستان کا وہ بن گئے، مدرسے کے طالب علم سفیر بن گیا، شام میں وہ سفیر بن کر گئے، ادھر آتے تھے، آئے، میں نے پوچھا ان سے کیسے لگا جب آپ سفیر بن گئے؟ کہا ایک ہفتے تک یہ تاثر رہا کہ میں اب بہتر زندگی میں آ گیا ہوں، اس کے بعد ختم ہو گئی، معمول میں شامل ہو گئے، بہتر زندگی میں نہیں، معمول زندگی میں۔ کل مدرسے کے حجرے میں معمول کی زندگی جو گزارتا تھا وہ بھی ہمارے معمولات میں تھا، اور آج یہ بھی معمولات میں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ قیامت کے دن جو آپ کو نعمتیں ملیں گی، جس آسائش میں ہوگی، وہ اس طرح کا جھوٹ نہیں ہوگا۔ یہ مقعد صدق، عبارت ہوئے سچائی واقعی سے۔ آپ کو اگر مزہ دیتا ہے تو ایک دن، 2 دن، 4 دن میں معمول ہو گیا، مزہ دینا بند کر دینا ہمیشہ۔ ایک بات یہ ہے کہ جنت میں چونکہ ہمیشہ رہنا ہوتا ہے، وہاں پر کوئی کسی چیز میں تکرار نہیں ہوگی۔ آپ ایک دن کچھ کھانا کھائیں گے، دوسری بار یقیناً وہی کھانا آئے گا، لیکن مزہ مختلف ہوگا، تکرار نہیں ہوگا۔ آئے ہمیشہ نئی لذت، اور ہر چیز کے لیے لذت اس کے درجے کے مطابق ملے گی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ دونوں ایک دسترخوان پر ہوں گے جنت میں، دونوں ایک۔ رسالت مآب کا درجہ اور ہے، خدیجہ الکبریٰ کا درجہ اور ہے، فرق ہے۔ دسترخوان ایک ہے، کھانا ایک ہے، لذت میں فرق درجے کے مطابق ہوگا۔ جی، فی مقعد صدق، سچائی سے عبارت مقام پر فائز ہوں گے۔ اور پھر ایک اور بات ہے، عند ملیک مقتدر، اس بادشاہ کے بارگاہ میں ہوں گے۔ ایک اور چیز قابل توجہ یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں خواہ کتنی بڑی ہو، وہ ان سب سے بہت بڑی نعمت، سب سے بہت بڑی نعمت، سب سے بہت مزیدار چیز کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہونے کا تأثر ہے، عند ملیک مقتدر۔ یہ عندیت، یہ پاس، نزدیک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوں گے جنت میں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہونا جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، بہت زیادہ مزہ دے گا۔ آپ فرض کریں کہ اس دنیا کا سب سے بڑا آفیسر، بڑا صدر، وہ آپ کو بلا کر اپنے پہلو میں بٹھاتا ہے، محظوظ ہوں گے نا آپ، بڑے محظوظ ہوں گے کہ یہ صدر نے بلایا مجھے اپنے پاس بٹھایا، بہت محظوظ ہوں گے آپ، مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہونے کا تأثر کتنے مزیدار، عند ملیک مقتدر، اس مالک جو صاحب قدرت ہے اس کائنات کے اوپر۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے، مدح المکان بالصدق فلا يقعد فیہ الا اہل الصدق۔ یہاں مکان کو صدق کہا ہے، سچا، اور وہاں لوگ بیٹھیں گے جو سچے ہوں گے، یہ سچے لوگ وہاں بیٹھیں گے۔ اس کے بعد ہے سورہ الرحمن۔ سورہ رحمان
مکی سورہ ہے، اختلاف ہے، مکی ہے مدنی ہے، بہرحال جب سورہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہ سورہ جب نازل ہوتی ہے تو رسالۃ مآب نے سامنے جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کو پڑھ کے سنایا تو لوگ خاموشی سے سنتے رہے، تو آپ نے فرمایا تم سے تو جنات اچھے رہے۔ یہ سورہ جب جنات کے سامنے پڑھ کے سنایا گیا تو جنات نے جواب دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کہ اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو جنات نے جواب دیا لَا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَاءِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، ہم کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ جواب دیا جنات نے اور تم خاموشی سے سن رہے ہو۔ یہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، نہیں فرمایا اللہ نے قرآن کی تعلیم دی، بلکہ رحمان نے، چونکہ قرآن کی تعلیم وہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو وصف و بیان کے حدود سے باہر ہے، اس لیے لفظ رحمان سے اس کا ذکر کیا۔ علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان علمہ البیان، قرآن کی تعلیم دی، انسان کو خلق فرمایا اور اسی نے انسان کو بولنا سکھایا۔ اور سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان علمہ القرآن کہنا چاہیے، انسان کو خلق کیا اور اس کو قرآن کی تعلیم دی، یہ نہیں ترتیب، قرآن کی تعلیم دی اور انسان کو خلق کیا۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو وجود دیا ہے، نعمت وجود سے زیادہ، کہیں زیادہ نعمت تعلیم قرآن ہے۔ قرآن کی تعلیم جو ہے وہ اس امت کے لیے عظیم نعمت ہے۔ سابقہ قوموں کے لیے معجزات دیے، محسوس معجزات دیے جو ان کے زمانے تک محدود تھا۔ ہم نے تو نہیں دیکھا عصا اژدہا ہوتے ہوئے، دریا شق ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، سنتے ہیں، ان لوگوں نے دیکھا ہے، معاصر لوگوں نے دیکھا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ قدیم انسان جو ہے وہ اس قابل نہیں تھے ان کو ایک فکری کتاب دے دی جائے، اس لیے ابتدائی بچوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے سمعی اور بصری حوالوں سے، یہ ان کو کچھ سنایا جاتا ہے تو دکھایا جاتا ہے، پھر بچے سیکھتے ہیں۔ اس طرح چونکہ گزشتہ قومیں جو ہے وہ ارتقائی حوالے سے ابتدائی مراحل میں تھی، وہ قومیں نہایت ابتدائی مراحل میں۔ معلوم ہے نا، حضرت آدم کے دو بیٹے تھے، قابل نے حابل کو قتل کیا تو اپنے اس کو لاش کو چھپانا نہیں آتا تھا، تو ایک کوے نے آ کر کے کوئی چیز کھو دی تو اس سے سیکھا، کوے سے سیکھا۔ کوا آج بھی وہی کوا ہے، یہ اس میں کوئی ترقی نہیں آئی، اور انسان قابل کے زمانے کے انسان اور آپ کے آج کے انسان میں کتنی ترقی کی ہے انسان۔
یہ انسان جو ہے وہ واحد مخلوق ہے اس دنیا میں جو ارتقاء کے قابل ہے، قابل ارتقاء ہے یہ انسان۔ تو ابتدائی انسان جو ہے وہ ابتدائی مراحل میں تھے، غیر مہذب لوگ تھے، ان کے سوجھ بوجھ اتنے نہیں تھے، ان کو سمعی بصری معجزات دے دیے گئے۔ اور جب انسان نے بلوغت کے اوپر قدم رکھا تو ان کو ایک فکری معجزہ دے دیا گیا۔ اب یہ انسان اس قابل بن گیا ہے کہ وہ ایک فکری معجزے کو اپنا سکتے ہیں، وہ ہے علم القرآن۔ یہ قرآن ایک فکری معجزہ ہے، رسالۃ مآب کا دائمی معجزہ ہے جو رسالۃ مآب کے زمانے کے لوگوں تک محدود نہیں ہے، سمعی بصری نہیں ہے۔ یہ معجزہ ابھی بھی جاری ہے تا قیام قیامت، باقی معجزہ دے دیا گیا۔ معمولی نہیں ہے قرآن، یہ عظیم معجزہ ہے اور تمام انسانوں کے لیے معجزہ ہے، رسول کے معاصر لوگوں سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ معجزہ ہے۔ قرآن کی تعلیم کی اہمیت انسان کی تخلیق سے بہت زیادہ ہے۔ اگر قرآن کی تعلیم نہ ہوتی تو انسان کی تخلیق کا کام بھی فائدہ ہوتا، بغیر قرآن کے انسان کی کوئی قیمت نہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان ذات نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، انسان کو خلق فرمایا، پیدا کیا اللہ تعالی نے انسان، اللہ خالق ہے انسان کا۔ علمہ البیان، ایک اور نعمت یہ ہے کہ ان کو بولنا سکھایا، بولنا سکھایا۔ پتہ ہے آپ کو بولنا سکھائے کا مطلب کیا ہو، کہ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عنایت کی ہے۔ کوئی مطلب اگر آپ نے بیان کرنا ہے، دوسرے تک منتقل کرنا ہے، یہ تو اس کے لیے بیان کے ذریعے آسانی کے ساتھ اس کے ذہن میں منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ پانی مجھے پانی دے دو، یہ اس کے ذہن کی طرف منتقل ہو گیا، پانی سمجھ گیا وہ آپ کیا چاہتے ہیں، بیان دے دیا، پانی کہہ دیا۔ اگر یہ بیان آپ کے پاس اللہ نے نہ دیا ہوتا، یہ بیان کی نعمت نہ ہوتی تو آپ کو پانی چاہیے تھا تو کیا کرتے آپ؟ دوسرے کو پانی سمجھانا تھا، کیا کرتے آپ؟ یہ خود جا کر پانی کے پاس اور پانی کو دکھائے تو پھر اس کے ذہن میں منتقل ہوتا پانی، جی۔ اور یہ کبھی تو ممکن نہیں ہوتا ہے وہ چیز پیش کرے، یا کبھی مشکل یا ممکن نہیں ہے کہ وہ معنی پیش کریں آپ اپنے سامع کے مخاطب کے سامنے۔ خود معنی کو پیش کرنا ممکن نہیں ہے، اور ابھی آپ خود معنی کو پیش کرتے ہیں الفاظ کے ذریعے آسانی کے ساتھ۔ کیا نعمت ہے یار، واہ واہ، جی جی۔ دو لفظ بولا، وہ مطلب اس کی طرف منتقل ہو گیا سیکنڈوں میں، کئی سیکنڈ نہیں لگتا، وقت نہیں لگتا۔ بیان کے لیے اللہ نے جو بیان کی جو نعمت دی ہے، اس نعمت کی فراوانی میں کتنے عوامل ہے درکار، سبحان اللہ۔ یہاں پر آپ انسانی ساخت و بافت کا مطالعہ کریں، اور دیکھیں کہ اول تو آپ کے حلق سے آواز نکلتی ہے، آواز، جی، یہ آواز نکلنا بھی تو بڑی نعمت ہے نا، تبھی تو آپ دوسروں تک جو ہے
پھر اس آواز کو آپ دہن اور زبان کے ذریعے اس آواز کو الفاظ کی شکل دیتے ہیں، ورنہ صرف الفاظ سے کوئی مطلب نہیں بنتا. ہاں جی، آپ کا لب، پا، دونوں لب اور زبان، لب اور زبان دونوں مل کر کے اس آواز کو لفظوں کے ڈھانچے میں ڈال دیتے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، عظیم معجزہ ہے. اور یہ جو جانور جو ہے آواز دیتے ہیں، ان کے پاس صرف آواز ہے اور الفاظ بنانے کا نہیں، بیان نہیں ہے. اور انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو الفاظ کی شکل میں ڈالنے کے لیے لب اور زبان یہ مل کر، دہن اور زبان دونوں مل کر اس آواز کو الفاظ کے سانچے میں ڈال دیتے ہیں. جی سبحان اللہ، علمہ البیان، بیان کی تعلیم دی تھی اور بیان کی طاقت بھی عنایت فرمائی. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے تحت ہیں. سورج اور چاند یہ اندھا دھند نہیں ہے، ایک نظام بحسبان، نظام کے تحت ہے. جی، ایک منظم موجودات ہیں یہ بحسبان. جی، اس کو یہ سورج اور چاند ایک نظام اور ایک حساب و کتاب کے تحت نہ ہوتے تو روئے زمین کے اوپر انسان کا زندہ رہنا ممکن نہ ہوتا. سورج سے شعاع نکلتے ہیں، حرارت نکلتی ہے. ان حرارت میں سے ماہرین نے کہا ہے کہ وہ 2,00,000 حصہ زمین پر پہنچتی ہے. سورج کی حرارت میں کو تقسیم کرے 2,00,000 پر، 2,00,000واں حصہ زمین پر. اس سے زیادہ اگر حرارت آ جاتی زمین بسم ہو کر رہ جاتی، یہاں انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اور اگر اس سے کم ہے تو سردی میں مر جاتے. بے حسبہ، حساب کتاب، نظام کے تحت برابر جتنی حرارت کی ضرورت ہے اتنی آفتاب کی حرارت ہم تک پہنچتی ہے. جی، زمین اور سورج کی مسافت اس کو بھی داخل ہے. اگر زمین زیادہ نزدیک ہو تو بھی، دور ہو تو بھی زمین حرارت جو ہے وہ مناسب طریقے سے ہم تک نہ پہنچتی. اور والقمر، چاند بھی، وہ بھی حساب کے برابر ہے. اہل عرض کے لیے ضرورت کے اگر چاند موجودہ مسافت سے قریب تر ہوتا یا بڑا ہوتا تو پھر چاند کی کشش سے سمندر باہر آ جاتا، زمین غرق ہو جاتی. لہٰذا چاند کی جو ساخت ہے وہ اتنے مناسب ہے اہل عرض کے لیے، جو اس وقت بھی حسبان، حساب کتاب کے مطابق ہے. اس جگہ پر ایک الہادی نظریہ ہے لوگوں کا، ملحد لوگ ہے، خدا کے قائل نہیں ہے. یہ کائنات جو ہے وہ خود سے چل رہے ہیں. کائنات خود صدفتاً
اتفاقاً ہوا ہے، یہ سارا اتفاقاً ہوا۔ اس کے جواب میں اہل تحقیق کہتے ہیں، سائنسداں بھی کہتے ہیں، اور ابتدائی طور پر ہوا یہ کہ یہ جو الہادی نظریات ہے اس سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے ادھر۔ یہ ہوا کہ یورپ میں لوگ جو ہے وہ دین سے خارج ہو گئے تھے، دین چھوڑ دیا تھا، بے دین ہو گئے، ملحد ہو گئے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ چرچ والے جو ہے وہ سختی کرتے تھے سائنسدانوں کے اوپر۔ سائنسدان جو بھی بات کرتا کہ وہ اس طرح ہے، وہ اس طرح ہے، وہ کہتے تھے یہ مرتد ہو گیا، اس کو قتل کرتے تھے، جلا دیتے تھے۔ یہ تقریباً کئی لاکھ لوگوں کو قتل کیا، جلا دیا ہے۔ یہ ایک بطلیموس کا ایک نظریہ بنایا تھا، اس طرح اس نے شکل دی تھی کہ زمین مرکز ہے اور باقی چاند، سورج اور باقی سیارات سب جو ہے وہ زمین کے گرد گھومتے ہیں، زمین مرکز ہے۔ یہ بطلیموس ایک یونانی بندہ تھا، اس نے یہ حیات کا ایک تصور قائم کیا تھا۔ اس کو چرچ نے مذہبی تعلیم کا حصہ بنا دیا، بطلیموس کے اس نظریے کو مذہب کا حصہ بنا دیا، تورات کا اللہ کے احکام بتلا دیا۔ اس کا انکار کرنا جو ہے وہ کفر، مرتد۔ جو بطلیموس کے زمین کو مرکز ہونے کا قائل نہیں ہے وہ مرتد ہے، واجب القتل، وہ قتل ہو جاتا۔ نہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے لوگ مرتد ہو جاتے۔ اور ابھی جو دنیا نے علم اور سائنسی علوم میں تجربات میں ترقی کی ہے اور حقائق سامنے آ گئے ہیں، کائنات کا نظام ثابت ہو گیا ہے، منظم ہے کائنات۔ جی، چنانچہ سورج آج سے 1 ارب سال پہلے بھی بتایا آپ کو، جس لمحے میں نکلا ہے وہ آج بھی اسی لمحے نکلا ہے، منظم ہے، ایک بال برابر جو ہے ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ تنظیم علامت ہے ارادے کے شعور کے کسی خالق کے، صدفتاً اچانک جو خود بخود ہوتا ہے وہ حرج مرج ہوتا ہے، وہ منظم نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کائنات منظم ہے، الشمس والقمر بحسبان، ایک حساب کتاب کے تحت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔